رزق شعور دینا ہے قدرت دا ناز ہے رزق شعور دینا ہے قدرت دا ناز ہے بندیاں کوئی دی لوڑ ہے اے بے نیاز ہے تیری بساط کیا ہے اللہ حسین دا تیری بساط اللہ حسین دا منگدا سج بھی روشنی ایندی جبین تو ایندا لباس آندا ہے خلدے برین تو پشت رسول پاک ہے مصلی حسین ایک وار بن کے ویکھ لے جھلا حسین دا واجب ہے انبیاء تے تولا حسین دا ایک وار بن کے ویکھ لے جھلا حسین دا کوئی طور تے ایک نبی نے جلوہ ویکھیا اور پھر جدوں دا جلوہ ویکھیا کہ وہ ترسدا ہی رہا ہے کہ خالق ایک بار پھر بھی جلوہ دکھا ایک بار پھر بھی دکھا ایک وقت ایسا آیا خالق کی آواز آئی موسیٰ جلدی آ کے آج اپنی تیری خواہش پوری کرا خالق کی آواز آئی پوری پہ آ کرنا میں آرزو تیری پوری پہ آ کرنا میں آرزو تیری تیرے شوق ہاں زیارت کریں آ ونج دیکھ گھر علی دے تجلا حسین دا ونج دیکھ گھر علی دے تجلا حسین دا صلوات اللہم صلی علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد خالق ہمیں جہان بنا یا ہے میں مگر خالق ہمیں جہان بنا یا ہے میں مگر تخلیق وچ حسین ہے کچھ اتنا باہنر ونج بیداں ونج کے میں مولا حسین دیداں ونج کے میں مولا حسین دا ایک وار بن کے ویکھ لے جھلا حسین دا نعرہ حیدر اپنی بساط کب تیری ہم تو سنا کی تھی بسم اللہ تھوڑا سا بیدار ہو کے
اپنی بساط کب تیری حمد و ثنا کی تھی، یہ تو خدا کی بات تھی یا مصطفیٰ کی تھی، اور کٹا کے سر بلند گیا شام تک حسین۔ بسم اللہ میں توجہ چاہتا ہوں، کٹا کے سر بلند گیا شام تک حسین، تھا عبد ہی مگر انا کبریا کی تھی۔ آپ جیو درود پاک پڑھ لیں۔ میں بالکل فی البدیہہ میرے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے، ڈاکٹر علی شریف جی کا علامہ صاحب مجھے ایک جملہ یاد آ گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہوں نے کار حسینی انجام دیا، اور جو بچ گئے انہیں کار زینبی انجام دینا ہے۔ آپ جس مجلس پاک میں بیٹھے ہیں یہ کار زینبی ہے، یہ وہ بقا ہے جس کا خالق نے امام علی مقام سے وعدہ کیا تھا۔ جب صحیح امام علی مقام نے ساری قربانیاں دے کے پھر بھی سجدے میں کہا سبحان ربی اللہ رب بحمدہ، اللہ پاک نے کہا دیکھ حسین میں عادل ہوں، میں کسی کا حق نہیں رکھتا، تیری یہ قربانیاں دیکھ کے میں چاہتا ہوں کہ تجھے اس سلے میں کچھ نہ کچھ دوں، میں تجھے میرے خدائی میں سب سے بڑا مرتبہ سب سے بڑا رینک جو ہے وہ نبوت ہے، میں نبوت تمہیں دے نہیں سکتا، میں تمہارے نانے کے اوپر نبوت تمام کر چکا ہوں، نبی تمہیں نہیں بنا سکتا۔ اس کے بعد اگر میری خدائی میں کوئی بڑا مرتبہ ہے تو وہ امامت کا ہے، اور امام تو پہلے ہی ہے۔ اور اپنی کناب میں پوری نظر دوڑا کے دیکھتا ہوں، خالق فرما رہا ہے کہ حسین تجھے تیرے مرتبے کی میرے پاس کوئی چیز نظر نہیں آئی، چونکہ میں عادل ہوں میں نے تیرا حق نہیں رکھنا، ایک وید چیز ہے میری جو میری ذاتی ہے تجھے اس میں شریک کر رہا ہوں، وہ ہے بقا۔ آج اگر 1400 سال کے بعد بھی یہ مجلس عذاب بپا ہو رہی ہے، سخی حسین کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ مالک کا وعدہ جو حسین علیہ السلام سے تھا وہ بقا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ میں بلا تخفیف دعوت دے رہا ہوں محترم دعوتی زوار شاہ جی کو ممبر پر تشریف لائیں، ذکر محمود والے موضوع بیان فرمائیں۔ اپنے فون جو ہیں وہ سائلنٹ پہ لگا لیں، بار بار ٹیلی فون کی آواز ڈسٹرب کرتی ہے، سب دوست اپنے فون نکالیں ان کو سائلنٹ پہ ڈالیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات بر محمد و آل محمد، باردی غفور خلوص بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نادی علی المظہر اللجائب تاجد گونا لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ، بے نبوتک یا محمد، بے ولایتک یا علی یا علی یا علی، ادرکنی فی سبیل اللہ۔ صلوات محمد۔ جہاں میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں، جہاں میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں، علی بھی ایک ہے ان کا کوئی جواب نہیں، علی بھی ایک ہے ان کا کوئی جواب نہیں، لحد میں پھیل گیا بوتراب کا جلوہ، خدا کا شکر ہے مٹی میری خراب نہیں، خدا کا لحد میں پھیل گیا بوتراب کا جلوہ، خدا کا
شکر ہے مٹی میری خراب نہیں. سلوات محمد بارے دیگر پر خلوص بلند کر سکتے. سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے. سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے. اپنی نسلوں کو عزاداری سکھانا چاہیے. سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے. اے خدا جنت کسی محتاج کو کر دے عطا. اے خدا جنت کسی محتاج کو کر دے عطا. اے خدا جنت کسی محتاج کو کر دے عطا. ہم کو جنت کی جگہ آنسو بہانا چاہیے. سردر آل محمد جو عریض جسم پر لکھتا ہوں میں زنجیر سے. جو عریض جسم پر لکھتا ہوں میں زنجیر سے. فن یہی مولا میری نسلوں میں آنا چاہیے. سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے. کہ باپ کی جاگیر پر بیٹے کا حق ہے. اس لیے باپ کی جاگیر پر بیٹے کا حق ہے. اس لیے ایک علم کعبے کی چھت پر بھی لگانا چاہیے. محمد پر جھکانا چاہیے. کہ باپ کی جاگیر پر بیٹے کا حق ہے. اس لیے باپ کی جاگیر پر بیٹے کا حق ہے. اس لیے ایک علم کعبے کی چھت پر بھی لگانا چاہیے. سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے. ایک بار سوال ماتم کے لیے شاہ کے ماتم کے لیے شاہ کے آزادار کھڑے ہیں. ماتم کے لیے شاہ کے آزادار کھڑے ہیں. معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں. ماتم کے لیے شاہ یہ کہہ کے بڑھا دیں گے علی حشر میں ہمت. اس پار سے آ جاؤ ہم اس پار
ہم اس پاس کھڑے ہیں ماتم کے لیے جناب خدا واقعہ سنا رہے ہیں. پھر تجھ کو مبارک ہو یہ میرا جے شہادت, پھر تجھ کو مبارک ہو یہ میرا جے شہادت, تو مختار کھڑے ہیں تو لیتا اور آمد مختار کھڑے ہیں ماتم کے لیے یہ وادی جنت ہے کہ آواز کرو نا, یہ وادی جنت ہے کہ آواز کرو نا, دو چار نبی بیٹھے ہیں, دو چار کھڑے ہیں, دو چار نبی بیٹھے, دو چار کھڑے ہیں ماتم کے لیے بابا جی گزری نہیں ہے ابھی اکبر کی سواری, گزری نہیں ہے ابھی اکبر کی سواری, تعظیم کو سب مصر کے بازار کھڑے ہیں, تعظیم کو سب مصر کے بازار کھڑے ہیں ماتم کے لیے شاہ کی صلوات محمد والے اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, اہل بیت دشمنان تے لعنت بے شمار. بار دیگر بھی خلوص اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. فرمائش ایسی ہو گئی ہے بہت اونچے جانا پڑنا کہ گلا ساتھ نہیں دے رہے. بسم اللہ. خون کے میدان میں منبر کو سجایا جائے, خون کے میدان ممبر کو سجایا جائے, میرا ہم نام وہاں مولا بنایا جائے, کہ تو نے معراج پہ دیکھا تھا جو محبوب میرے, تو نے
کیوں نہ وہ ہاتھ زمانے کو دکھایا جائے، کیوں نہ وہ ہاتھ زمانے کو دکھایا جائے، خون کے میں سلوات محمد کہ حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے، کہ حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے، دنیا میں کہیں ظلم کے آثار نہ ہوتے، حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے، کہ جینے کے ہمارے کوئی آثار نہ ہوتے، جینے کے ہمارے کوئی آثار نہ ہوتے، گر فاطمہ زہرا تیرے نمک خار نہ ہوتے، کہ حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے۔ آخری شعر اور اجازت کہ کرتا نہ خدا عشق اگر آل نبی سے، کرتا نہ خدا عشق اگر آل نبی سے، ارے ان کے لیے آیات کے انبار نہ ہوتے، حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ وقار بھائی سے گزارش ہے کہ وہ لیمو والا پانی زوار شاہ جی کو دیتے رہیں، ابھی 2 دن نکالنے ہیں، ایک دفعہ پھر درود پاک پڑھ لیں۔ جمیل شاہ جی آپ کے ذمہ دروازہ لگا تھا، اس پہ غفلت بالکل نہ کریں، دروازہ بند رکھیں تاکہ ساؤنڈ باہر نہ جائے۔ ایک دفعہ پھر درود پاک پڑھتا ہوں۔ اگر محسوس نہ کریں تو تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ علامہ صاحب سے پڑھنے سے پہلے ماحول بن جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین اکرام، مجلس حسین یہاں پہ آنا کوئی معمولی بات نہیں، یہاں پہ آ کے رزق کے شعور ملتا ہے، رزق کی آگاہی ملتی ہے۔ اس پاک منبر سے کھڑے ہو گئے جو جس انداز سے اپنا ذکر آل محمد بیان فرماتا ہے، یہ منبر ایسا منبر ہے یہاں سے جھوٹ بندہ نہیں بول سکتا۔ اگر کوئی بندہ کوئی روایت میں واقعہ جھوٹ بولے تو یہ منبر کے وارث خود اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ شاہ جی پڑھ رہے تھے کہ وادی جنت ہے عباس کا روزہ، 2-4 نبی بیٹھے ہیں، 2-4 کھڑے ہیں۔ شہری میں عام طور پہ ایک صنف ہوتی ہے جس کو سلمی کہتے ہیں، یعنی ایک جملے میں کوئی ایک واقعہ یا ایک جملے میں کوئی 2 واقعات، تو جن احباب کو شہری کا پتہ ہے وہ تو سمجھ جاتے ہیں کوئی بھی چیز بغیر کسی حکمت کے نہیں ہوتی جو ممبر سے پڑھی جاتی ہے۔ یہ بالکل حقیقت ہے، آپ خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزادار بنایا اور آپ کے قاصد دل میں محبت اہل بیت کی بھیک ڈال دی۔ یہ پاک منبر، یہ پاک بارگاہ منبر پہ کھڑا ہو کے سیدزادہ ہوں، سچ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اور اللہ تعالیٰ کی جتنی پاک مخلوق ہیں سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں فرشتوں کے برابر کھڑا کر دے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ہر ایک مخلوق کی یہ خواہش ہوتی ہے، عبادات کا مختلف اصول ہیں، مختلف انداز ہیں،
لیکن وہ عزادار خوش قسمت ہے جو مجلس حسین میں آ جاتا ہے اور یہاں پہ آنے کے لیے فرشتے اللہ پاک سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم انہیں میں جا کے بیٹھ جائیں. اور آپ جب آتے ہیں آپ سے پہلے رسولوں کی سواری آتی ہے, امام آتے ہیں, انبیاء آتے ہیں, ملائکہ آتے ہیں. تو آپ انتہائی خوش قسمت حضرات ہیں. بالکل پاک منبر سے سچ بول رہا ہوں کہ ملائکہ کی صف میں آپ لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. مجلس حسین بہت بڑی عبادت ہے. یہاں سے رزق شعور, رزق آگاہی ملتا ہے. میں بلا تاخیر دعوت دے رہا ہوں بھائی محمد عواد صاحب کو ممبر پر تشریف لائیں اور ذکر محمد والے منظر بیان فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, صلوات بر محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات روایت میں ہے کہ جب چند مومن مل کر محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ کے ملائکہ اس درود کو سونے کی تشتریوں میں سجا کر حضور کی خدمت میں لے جاتے ہیں اور ان تشتریوں کو جنت کے ریشوں سے ڈھکا ہوتا ہے اور بتاتے ہیں کہ آپ کے فلاں عاشق نے آپ کی خدمت میں یہ تحفہ بھیجا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس مومن کو اس کی نیت کے مطابق اجر عطا فرماتے ہیں. جس نے رو کر پڑھا اس کو اس کی نیت کے مطابق, جس نے ہنس کر پڑھا اس کو اس کی نیت کے مطابق. درود پڑھ لے پر محمد علیہ ایک دفعہ پھر مل کر سوال. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. سامعین گرامی قدر، خداوند متعال نے اس آیہ کریمہ میں اپنے حبیب کا مقصد بعثت بیان فرمایا اور 4 لفظوں میں بیان فرما دیا. فرمایا ہم نے رسول کو امیین میں بھیجا اور کس لیے؟ تاکہ وہ تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کر تمہیں پاک کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور کتاب کی تعلیم دے. 1400 سال سے مولوی کو سمجھ نہیں آیا، جو پڑھانے آیا تھا وہ
अनपढ़ कैसे हो गया? तवज्जो फरमा रहे आप। मैं मिंबर पर आया, किताबें खोलकर बैठ जाऊं, आप कहेंगे भाई जाकिर साहब ये क्या कर रहे हैं? मैं कहूंगा मजलिस पढ़ने आया हूं, पढ़ा हुआ नहीं हूं, पढ़ रहा हूं। तो आप कहेंगे भाई अगर मजलिस पढ़ने आए थे तो घर से पढ़कर आते। ये इतराज मुझ पर नहीं होगा, बानी मजलिस पे होगा। भाई ऐसे को बुलाया ही क्यों जो पढ़ा हुआ नहीं था? भाई मोहम्मद मुस्तफा को अनपढ़ कहने वाले जाहिलों, ये एतराज मोहम्मद पर नहीं अल्लाह पर है। ऐसे को भेजा ही क्यों जो पढ़ा हुआ नहीं था? जब मैंने तारीख इस्लाम का और मुल्लाओं का मुतालिया किया तो उन्होंने दो मेन वजह लिखी, दो मेन वजूहात। एक को तो कल मैं तफसील से डिस्कस कर चुका। कुछ ने लिखा कि चूंकि हमने हजूर को मक्का मदीने के स्कूलों में पढ़ता हुआ नहीं देखा इसलिए हम ये कहते हैं। और एक ने हद कर दी, उसने कहा चूंकि हजरत अबू तालिब की औलाद ज्यादा थी और हजरत अबू तालिब गरीब थे इसलिए वो हजूर को पढ़ा नहीं सके, क्योंकि हजूर हजरत अबू तालिब के घर में रहे। एक फिक्रा दे रहा हूं, तवज्जो से लीजिएगा। आपका रिश्तेदार गरीब है, आप उसकी मदद करें, ये गैरत इस्लाम है। उसके बच्चे बांट लें, ये बदतमीजी। तवज्जो फरमाइए। एक तो रिश्तेदार गरीब है बेचारा, उसकी मदद करें, ये इस्लाम है, गैरतमंद मुसलमान होने की दलील है। लेकिन उसके बच्चे ना बांटो, बच्चे बांटोगे ये तो बदतमीजी। उसने लिखा कि जनाबे हमजा ने हजरत तालिब को पाला और हजरत मोहम्मद मुस्तफा ने हजरत अली को गोद में लिया। गोया वो ये कहना चाहता है मुअर्रिख कि अमीरुल मोमिनीन को जो हजूर ने पाला ये फजीलत अमीरुल मोमिनीन नहीं थी, ये मजबूरी अबू तालिब थी कि अबू तालिब गरीब थे इसलिए हजूर उन्हें गोद में ले लिया। दरूर को हाफिजा न बाशा, झूठे का हाफिजा नहीं होता। आइए हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं। हमने तारीख उठाई और जब पढ़ा तो उसमें बताया गया कि हजरत अबू तालिब शादी के बाद 10 साल के बाद हजरत अबू तालिब के यहाँ पहला बेटा हुआ, हजरत तालिब। तवज्जो रखिएगा, ज़हन में रखना है ये फासला और ये वक्त। और हजरत तालिब के 10 साल बाद जनाब अकील पैदा हुआ और जनाब अकील के 10 साल बाद जनाब जाफर पैदा हुआ, जनाब जाफर के 10 साल बाद अली पैदा हुआ। अली अपने घर में भी चौथा है, लेकिन अली के भाई भी अली के बराबर नहीं। जब अली का अपना खून अली के बराबर नहीं हो सकता तो लात मन्नात के पुजारी अली के बराबर कैसे? फासला ज़हनों में है, समझ लग रही है। हजरत अकील जनाब अबू तालिब की शादी के 10 साल बाद पैदा हुए और जनाब अकील के 10 साल बाद जनाब तालिब के 10 साल बाद जनाब अकील और जनाब अकील के 10 साल बाद जनाब जाफर और जनाब जाफर के 10 साल बाद अली। और हजूर उस वक्त 30 साल के थे जब हजरत अली पैदा हुआ। ज़ाहिरी ज़हूर में हजूर 30 साल बड़े, वैसे नूर दोनों का उम्र। भाई तवज्जो रखिए, एक फिक्रा दे रहा हूं, पता चल जाएगा कि कौन मजलिस में मौजूद है और कौन नहीं मौजूद। तालिब के 10 साल बाद अकील के 10 साल बाद जाफर के 10 साल बाद अली के 10 साल बाद कुरान। भाई लुत्फ लीजिए जो लेगा। अली के 10 साल बाद कुरान नाज़िल होना शुरू हुआ तो उसने क्या लिखा कि जनाबे हमजा ने हजरत तालिब को पाला और हजूर ने अली को पाला। अब तवज्जो रखिएगा, जब हजरत अली 5 साल के हुए तो हजरत जाफर कितने साल के हुए? 15 साल के। जब हजरत जाफर 15 साल के हुए तो जनाब अकील कितने साल के हुए? 25 साल के। जब जनाब अकील 25 साल के हुए तो जनाब तालिब कितने साल के हुए? 35 साल के। और हजूर उस वक्त कितने हुए? 35 साल के। हजरत हमजा कब पैदा हुए? जब हजूर पैदा हुए।
35 साल के चचा ने 35 साल के भतीजे को कैसे पाला? दरूद को हाफिजा नवाशर झूठे का हाफिजा नहीं होता, और ये तारीख ने साबित कर दिया कायनात का जो सबसे बड़ा झूठा था वो पकड़ा गया, जो सारी जिंदगी कहता रहा मेरे लिए कुरान काफी, मेरे लिए कुरान काफी, मेरे लिए कुरान काफी। 70 मरतबा हमने उसे पकड़ा, ये कहते हुए अली न होते तो मैं हलाक। 70 जगहों पे हमने पकड़ा उसे, इसलिए कि झूठा भूल जाता है कि कल क्या कहा था और आज क्या कहना है। कहता है कि हजरत अबू तालिब गरीब थे। आइए इन्हीं की किताब से हम हजरत अबू तालिब की गुर्बत देखते हैं। सीरत इब्न हिशाम में लिखा है कि एक दिन हजूर लेट हो गए घर आने में। तवज्जो फरमाइए, बड़ा पुरलुत्फ वाक़या है। हजूर एक दिन लेट हो गए घर आने में, पासदारे नबूवत को मलाल हुआ, मुहाफिज नबूवत को घबराहट हुई कि मोहम्मद लेट क्यों हो गए घर आने में। नौकर को भेजा पता करके आ मोहम्मद कहाँ है। घर आकर उसने बताया कि मोहम्मद तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन मुशरिकों के 17 सरदार बाहर बैठे थे। अबू तालिब ने घर से 17 ब्रांड न्यू खंजर निकलवाए और 17 नौकरों को साथ लिया। गरीबों के यहाँ हुआ करते हैं 17 नौकर। 17 नौकरों को साथ लिया और हर एक नौकर को एक खंजर दिया और कहा कि एक मुशरिक के पहलू में बैठ जाओ और देखो मैं उस पहाड़ के पीछे अपने भतीजे को ढूंढने जा रहा हूँ। अगर मोहम्मद मेरे साथ हो तो इन्हें कुछ ना कहना, अगर मैं अकेला हूँ तो पूछना नहीं काट देना, पूछना नहीं काट देना। मुशरिकों के साथ एक अबू तालिब का नौकर बैठ गया। अबू तालिब पहाड़ी के पीछे गए और क्या देखा कि रहमतुल लिल आलमीन दीन इलाहिया की तबलीग कर रहे हैं एक कबीले में बैठकर, और वो कबीला मोहम्मद को कुछ खिलाना चाह रहा है, इसलिए कि सरदार का भतीजा है, सरदार को बताएगा तो सरदार खुश होगा। अबू तालिब के पहुंचने तक उस कबीले ने आधी खजूर मोहम्मद को खिला दी। जब अबू तालिब पहुंचे तो भतीजे को उठाया और कबीले को बुलाया, ऐलान करके कहा तुमने मेरे भतीजे को आधी खजूर खिलाकर मोहम्मद पर अबू तालिब पर एहसान किया है। याद रखो 6 महीने तक तुम घर में कुछ नहीं पकाओगे, अबू तालिब तुम्हें खिलाएगा। मसला अबू तालिब हमारी गैरत का मसला है। वैसे तो कहते हो चारों बराबर हैं खुलफाए राशिदीन, लेकिन ईमान फकत अली के बाद का बताते हो, बाकियों के बुजुर्गों का भी ईमान बताओ। अली खुशकिस्मत है, उनके वालिद हैं तो सही। तवज्जो रखिए भाई, अबू तालिब के इस्लाम पर एहसान बहुत हैं। एक एहसान और सुनाई देता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी, खुदाया मुझे 10 बेटे अता फरमा, उनमें से जो सबसे छोटा और प्यारा होगा उसे मैं तेरी राह में ज़िबा करूंगा। किसने मन्नत मानी? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। एक फिक्रा दे रहा हूं, बेटे के गले पे छुरी रखना या बेटे को ज़िबा करना शरीयत में इख्तियार सिर्फ हुज्जत खुदा के पास है। तवज्जो फरमाइए, या छुरी खलीलुर रहमान ने रखी या अब्दुल मुत्तलिब ने रखी। लोग कहते हम मोहम्मद जैसे थे, तू खलीलुल्लाह जैसा बन के दिखा। बेटे के गले पे छुरी रख, फरिश्ता नहीं आएगा, पुलिस आएगी। और जमाना कभी हुज्जत खुदा से खाली नहीं होता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने दौर में हुज्जत खुदा थे, अबू तालिब अपने दौर में हुज्जत खुदा थे।
لوگوں نے کہا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ہم اس کا جواب دینے میں لگ گئے، غلط ہے۔ میں کسی سید سے یا کسی آپ سے کسی میں سے کہوں بھائی آپ نے کلمہ کب پڑھا تو آپ کہیں گے بھائی پگلا گئے ہو، میں کوئی کافروں کے گھر پیدا ہوا جو کلمہ پڑھوں؟ بھائی کلمہ تو وہ پڑھے گا جو کافروں کے گھر پیدا ہو۔ ابو طالب تو شجرہ طیبہ میں سے ہیں، محمد کا نکاح پڑھتے ہوئے نہیں فرمایا کہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ذریت ابراہیم میں رکھا، اگر غلط ہوتا تو محمد کہہ دیتے ابو طالب چچا خاموش ہو جائیے، نکاح تو غلط نہ کیجئے۔ اس سے پتہ چلا کہ محمد خاموش رہے تو ثابت ہو گیا کہ ابو طالب شجرہ طیبہ میں سے ہیں۔ عبداللہ، جناب عبداللہ اور ابو طالب حضرت عبد المطلب کی بیوی فاطمہ مخزومہ سے پیدا ہوا، فاطمہ مخزومیہ، یہ بنو مخزوم قبیلے سے، ان سے حضرت عبداللہ اور ابو طالب دو سگے بھائی، ابو طالب بڑے ہیں، عبداللہ چھوٹے ہیں۔ آ گیا وقت منت پوری کرنے کا، لے کے چلے بیت اللہ میں، عبد المطلب جناب عبداللہ کو لٹایا اور گلے پہ چھری رکھی، احسان ابو طالب بتا، چھری رکھی، چلانے کا ارادہ کیا کہ نیچے ابو طالب نے ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ اکلوتا بھائی ہے، اسے ذبح نہ کر، اس کے بدلے ایک اونٹ دوں گا۔ پرچی ڈالی گئی بیت اللہ میں، ایک پہ عبداللہ اور ایک پہ ایک اونٹ، قرآن نکلا عبداللہ، پھر چھری رکھی، پھر ابو طالب نے ہاتھ رکھا، کہا 20 اونٹ دوں گا، پرچی ڈالی گئی 20 اونٹ یا عبداللہ، پرچی نکلی عبداللہ، پھر چھری رکھی گئی، پھر ابو طالب نے ہاتھ رکھا، کہا 50 اونٹ دوں گا، میرا بھائی ہے ذبح نہ کر، پرچی ڈالی گئی، ایک پہ عبداللہ ایک پہ 50 اونٹ، پرچی نکلی عبداللہ، پھر چھری رکھی گئی، پھر ابو طالب نے ہاتھ رکھا، کہا 100 اونٹ دوں گا، عبداللہ کو ذبح نہ کر، پرچی نکلی 100 اونٹ۔ اس دن سے انسانی جان کے قصاص 100 اونٹ ہے، اس دن سے ایک انسانی جان کا قصاص 100 اونٹ ہے۔ ابو طالب نہ ہوتے تو عبداللہ نہ ہوتے، عبداللہ نہ ہوتے تو مصطفیٰ نہ ہوتے، مصطفیٰ نہ ہوتے تو مندر میں ہوتا، مسجد میں نہیں۔ محمد مصطفیٰ بیت اللہ میں موجود ہیں، بیت اللہ میں تشریف لائے، دیکھا سامنے 7 مشرک کھڑے، حضور نے موقع جان کر ہر مشرک کی مناسبت سے اس پر آیت پڑھی، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، انہوں نے کہا آج محمد اکیلا ہے، آؤ آج محمد کو ختم کرتے ہیں، ڈنڈے لے کر محمد کی طرف دوڑے۔ محمد مصطفیٰ کے پاس 3 راستے تھے، یا بھاگ جاتے یا لڑ پڑتے یا کھڑے رہتے۔ اگر لڑ پڑتے تو رحمت للعالمین نہ رہتے، اگر بھاگ جاتے تو نبی نہ رہتے۔ کوہ وقار بن کے مصطفیٰ کھڑا رہا، مشرک دوڑے، قریب آئے، کوئی دائیں بھاگ گیا کوئی بائیں بھاگ گیا۔ مصطفیٰ نے دیکھا کہ یہ ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں، یا آیت نازل ہوئی، میرا حبیب ما ودعک ربک وما قلی، ہم نے تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ مصطفیٰ نے مڑ کے دیکھا تو ابو طالب آ رہا ہے۔ جو اللہ اور قرآن نے محمد و آل محمد کو دیا اسے فضائل کہتے ہیں، جو کمینی امت نے اجر رسالت دیا اسے مسائل کہتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، عشرہ محرم کے تسلسل میں آج ہماری 8ویں مجلس ہو گئی۔ بہت بہترین شیعہ سنی بھائیوں نے حسین کی اجڑی ماں کو فرصت دیا۔ آج مجھے اس جوان کی شہادت کا ذکر کرنا ہے کہ جس کے بعد حسین کہتے تھے علی اکبر تیرے بعد دنیا پہ خاک ہے، علی اکبر تیرے بعد زندگی نہیں گزرے۔ ہاتھ پکڑا علی اکبر کا، شب عاشور خیمے کے قریب لائے،
کہا علی اکبر جب بیٹے جوان ہو جاتے ہیں نا تو بوڑھے باپ بیٹوں سے مشورے کرتے تھے، اپنے بابا کو مشورہ دیتے، کہا بابا حکم کیجئے، کہا تم مدینہ صغرا کے پاس چلا جا۔ رو کے علی اکبر نے کہا بابا اتنے قاتلوں میں آپ کو تنہا چھوڑ کے اکبر مدینے کیسے تھے؟ کہا بابا مجھے موت کی اجازت دو۔ بیویاں اکٹھی ہوئی، خیمے میں حسین نے علی اکبر کی دستار بندی شروع کی۔ یا بیویوں سے ایک مرتبہ حسین پلٹ کر کہتے ہیں کہ منہ دوسری طرف کرنا، ہر بیوی نے منہ دوسری طرف پھیرا۔ حسین نے دستار کا ایک پلو یوں باندھا تھا، تحت الحنک بنا کے فرمایا انا للہ و انا الیہ۔ بیویوں نے ماتم شروع کیا، علی اکبر کے خیمے سے روانہ ہوا۔ ادھر سے علی اکبر کا گھوڑا چلا، پیچھے سے حسین چلے۔ جیسے جیسے گھوڑا تیز ہوتا گیا حسین تیز ہوتے گئے، جیسے جیسے علی اکبر آگے بڑھنے لگے حسین پیچھے سے دوڑتے آئے۔ علی اکبر کو پتہ نہ چلا، یا فضہ دوڑ کے آگے آئی اور کہتی اکبر تو نے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے چلے جانا، ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھ۔ علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بوڑھا باپ کبھی گرتا ہے اور کبھی چلتا ہے، امامہ کھل کے گلے میں آ گیا، رو رو کر کہتے تھے اکبر ایک مرتبہ تو بابا کو ملتا جا۔ عزاداران مظلوم کربلا علی اکبر گھوڑے سے اترے، بابا کو گلے لگایا، پھر سوار ہوئے، پھر چلے کہ حسین پھر دوڑے، پھر فضا آ کر کہتی اکبر حسین کی حالت تو دیکھ۔ عزاداروں علی اکبر نیچے اترے، مقتل والا لکھتا ہے 7 مرتبہ علی اکبر گئے، 7 مرتبہ باپ نے بیٹوں کو بلایا۔ اب کی بار بی بی فضا کہتی ہے اکبر ایک تیرا بھیا بیمار ہے، تو اسے خیمے میں ملنے نہیں گیا۔ اب جب علی اکبر زین العابدین کے خیمے میں آیا، عزاداران مظلوم کربلا حالت کیا دیکھی، سجاد خیمے کی چادروں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے کوئی رستہ بتاؤ، میں نے بھائی علی اکبر سے ملنا ہے، مجھے باہر جانے کا رستہ نہیں ملتا۔ عزاداران مظلوم کربلا علی اکبر نے آ کر سجاد کو گلے لگایا، ایسا گلے لگایا کہ آواز قدرت آئی حسین اکبر کو سجاد سے جدا کر ورنہ میرا عرش گر جائے۔ حضرت اللہ عزاداران مظلوم کربلا بس آخری منزل علی اکبر چلے میدان میں، لیلا کھڑی ہے خیمے کے دروازے پر، حسین کھڑے ہیں ٹیلے پر، لیلا کی نگاہیں حسین کے چہرے پر، حسین کا رنگ بدلے گا تو پتہ چل جائے گا کہ علی اکبر کو کیا ہوا۔ حسین کے چہرے کا رنگ زرد ہوگا تو لیلا کو پتہ چل جائے گا۔ ادھر رنگ بدلا، جب بی بی لیلا تڑپ کے کہتی ہے حسین علی اکبر کو کیا ہوا، کہا لیلا دعا مانگ، علی اکبر خیریت سے لوٹ آئے۔ ماں نے سر سے چادر اتار کر قرآن اٹھایا اور رو رو کر کہنے لگی یعقوب سے یوسف کو ملانے والے مجھ سے علی اکبر کو ایک مرتبہ ملا۔ علی اکبر واپس پلٹے اور آ کر ایک مرتبہ حسین سے کہا بابا مجھے پیاس بڑی لگی ہے۔ عزادارو حسین فرماتے ہیں سب سے زیادہ زندگی میں نے غربت اس دن محسوس کی جب علی اکبر نے مجھ سے پانی مانگا، لیکن میرے پاس دینے کو پانی نہیں تھا۔ حسین فرماتے ہیں علی اکبر میرے منہ میں زبان ڈال۔ عزادارو علی اکبر نے بابا کے منہ میں زبان ڈالی، کیا تڑپ کے علی اکبر نے باہر نکالی، کہا بابا آپ کا حلق تو میرے حلق سے زیادہ خوش ہے۔ حسین فرماتے علی اکبر جاؤ، اب کی بار تمہیں دادا کوثر پلائیں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا علی اکبر میدان میں آئے، یا ایک ملعون نے ایسی پرچی ماری، علی اکبر زین سے زمین پر آئے، پیر رکابوں سے نکلے، آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرے بابا میرا آخری سلام۔ علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں حسین خیمے سے چلتے تھے گر پڑتے تھے، پھر اٹھتے تھے پھر گر پڑتے تھے۔ اب جب حسین میں چلنے کی ہمت نہ رہی، پیدر بلاشہ پیسر زانو بزانو رات، بابا اپنے بچے کے لاشے پہ کونیوں کے بل چل کر گئے۔ علی اکبر کا دستور تھا، حوصلہ ایک جملہ سننا، علی اکبر کا دستور تھا، علی اکبر جب بھی بابا کو ملتے تھے
تو پیشانی پر ہاتھ رکھ کے ملتے تھے، دونوں ہاتھ پیشانی پر۔ اس مرتبہ علی اکبر نے ایک ہاتھ پیشانی پر رکھا، ایک ہاتھ سینے پر۔ حسین فرماتے ہیں علی اکبر ہاتھ سینے سے کیوں نہیں اٹھاتے؟ کہا بابا لعین پھل برچی کا توڑ گیا ہے، کہتا تھا میں نے سنا ہے حسین بڑا ہی صابر ہے، آج دیکھوں گا حسین کتنا صابر ہے۔ مولا فرماتے اکبر تو تیار ہے؟ اکبر کہتے بابا میں تیار ہوں۔ حجت خدا کے سامنے علی اکبر خاموش ہوئے۔ حسین نے گھٹنا زمین پر دیکھا، ہاتھ برچی کے پھل میں ڈالا، حسین نے برچی کھینچی، یا زمین کربلا پہ زلزلہ۔ علی اکبر کہتے بابا میں نہیں کانپا، زمین کربلا۔ ابراہیم نے اسماعیل سے کہا آؤ چلے یہ وہ نہیں جو ہم ہیں، محمد مصطفیٰ نے کہا آؤ چلے یہ ہم نہیں ہیں۔ علی فرماتے ہیں آؤ محمد چلتے ہیں۔ حسین تنہا ہو گئے، یا کمر پہ فاطمہ زہرا کا ہاتھ آیا، رو کر کہتی ہے حسین تیری اماں تیرے ساتھ ہے میرے لال۔ عزادارو سنو گے، ایک مرتبہ میری طرف دیکھنا، علی اکبر کا لاشا حسین نے ایسے کندھے پر رکھ کر اٹھایا۔ علی اکبر کو کہتے ہیں حسین علی اکبر حوصلہ کرنا، میں بہنوں سے وعدہ کر آیا ہوں تیرا لاشا میں خیمے میں لے کر آؤں گا۔ عزادارو راوی کہتا ہے مجھ سے حسین کی یہ غربت دیکھی نہیں گئی۔ حسین کبھی لاشا رکھتے تھے کبھی اٹھاتے تھے، کبھی رکھتے تھے کبھی اٹھاتے تھے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ حسین نے خیموں سے بچوں کو آواز دی، بچوں آؤ، حسین سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھ رہا، آ کر حسین کی مدد کرو۔ علی اکبر کا لاشا خیمے کے سامنے آیا، ہر بی بی آئی لیکن زینب نہ آئی۔ سکینہ جب خیمے میں گئی، پھپھی ہر بی بی لاشا علی اکبر پہ ماتم کر رہی ہے، پھپھی آپ نہیں آئی۔ بی بی زینب کہتی ہے سکینہ میں تو بڑی دیر سے آنا چاہتی ہوں، پتہ نہیں کوئی بوڑھا علی اکبر کے لاشے پر بیٹھ کر ماتم کر رہا ہے۔ سکینہ کہتی ہے پھپھی وہ بوڑھا نہیں میرا بابا حسین ہے، پھپھی وہ کوئی اور نہیں میرا بابا حسین ہے۔ ایک جملہ اور سننا، آخری منزل ماتم کر کے جملہ سننا، ماتم کر کے جملہ سننا، اس لیے رو کہ حسین رو رہے ہیں، علی اکبر رو رہے ہیں، زینب رو رہی ہے، لیلا رو رہی ہے۔ ہر بی بی پہنچی لیکن لیلا نہیں پہنچی۔ جناب حسین نے جناب لیلا کو لینے کے لیے جناب زینب کو بھیجا۔ اب کیا حالت ہے، ماں کو دروازہ نہیں مل رہا۔ جناب زینب کہتی ہے لیلا تم اپنے بیٹے کے لاشے پر ماتم کرنے نہیں آؤگی؟ کہا بہن زینب مجھے خیمے کا دروازہ نہیں مل رہا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا لیلا علی اکبر کے لاشے پہ آئیں، رو کر کہتی ہے بیبیوں تم منہ دوسری طرف کرو۔ آخری منزل عزادارہ نے مظلوم کربلا، آخری منزل۔ مولا مجھے حوصلہ دے میں آخری منزل آپ تک پہنچا سکوں۔ بی بی لیلا کہتی ہے حسین دوسری طرف منہ کیجئے، سکینہ بیٹا تو بھی دوسری طرف منہ کر، بیبیوں تم بھی دوسری طرف منہ کرو۔ بی بی نے منت اتارنا شروع کی، یا سکینہ نے تڑپ کر دیکھا اور کہا بابا دیکھو اماں کیا کر رہی ہے۔ حسین نے پلٹ کر دیکھا، جناب لیلا علی اکبر کا خون اپنے بالوں میں لگا لگا کر ماتم کر کر کے کہہ رہی تھی والی اکبر۔ حسین کہتے لیلا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا حسین میں نے منت مانی تھی، علی اکبر مہندی لگائے گا، میں اکبر کی مہندی بالا۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا وإياهم قلبا ينقلبون۔ ماتم حسین یا حسین